حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک و وفاتاً فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے دے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی قبولیت کچھ اس طرح ہوئی کہ آپ حج سے واپس آتے ہیں، سن 23 ہجری کا حج ہے، تو واپس مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آدمی جس کا نام ابو لولو فیروز مجوسی ہے، یہ آپ سے بہت زیادہ حسد کرتا تھا، بہت زیادہ آپ سے کڑتا رہتا تھا۔ اور کڑتا رہتا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امیر المؤمنین کے دور خلافت میں ایران کی فتوحات کی خبروں نے اس کے دل و دماغ کو جلا کر بسم کر دیا تھا، کیونکہ یہ مجوسی تھا۔ تو اسی فکر میں رہتا تھا کہ اپنے ہم مذہب، ہم مسلک اور ہم وطنوں کا کسی نہ کسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لے لیا جائے۔ چنانچہ ایک دن وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، میرا آقا مجھ سے زیادہ ٹیکس لیتا ہے، آپ اس سے باز پرس کر کے میرا ٹیکس کم کروا دیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ تم کتنا ٹیکس دیتے ہو؟ اس نے کہا 2 درہم۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی زیادہ نہیں ہے، تمہارے فن اور کاریگری کے لحاظ سے اتنا ٹیکس کوئی گراں بار نہیں، اس لیے مغیرہ بن شعبہ کو اس سے کم کرنے پر میں مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ابو لولو فیروز مجوسی سیخپا ہو گیا اور اندر اندر جلتا بنتا کڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ اور پھر اس نے تیاری کی، کیا تیاری کی؟ رات کو خنجر رکھا زہر کے اندر اور فجر کی نماز کا انتظار کرنے لگا۔ اب فجر کی نماز میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز خود پڑھایا کرتے تھے، تو نماز کے اندر آئے، آپ نے حسب معمول صفیں درست کروا کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر امامت شروع کرا دی۔ ابو لولو فیروز مجوسی جو آپ کے عقب میں بظاہر نماز کے لیے کھڑا تھا، لیکن دراصل وہ اس مذموم مقصد کے لیے تیار ہو کر آیا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی نماز شروع کریں تو پیچھے سے خنجر کے پے در پہ وار کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ زہر میں بجھا ہوا تیز دار خنجر اپنے ازار بند میں چھپا کر لایا ہوا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی تھی کہ اس بدبخت نے خنجر سے فوراً حملہ شروع کر دیا اور آپ پہ وار کیے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخموں کی تاب نہ لا کر گرنے لگے تو آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کر کے نماز مکمل کرنے کا کہا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اب جو ہی نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تڑپ کر رہ گئے، پوری مسجد نبی میں کوہرام بپا ہو گیا، صحابہ کرام پر ایک اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اے اللہ اب کیا ہوگا؟ اسلام کا بے مثال اور بہادر جرنیل اگر اس طرح دنیا سے رخصت ہو گیا تو اسلام کا کیا بنے گا؟ کیونکہ اسلام کی عمر بھی تو عمر کے ہاتھوں بڑھی اور 4 دنگ عالم میں اس کی بہاریں چھا گئیں۔ صحابہ اکرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد محراب کے قریب جمع ہو گئے، ہر کسی کی زبان پہ آپ کی صحت و عافیت کے لیے دعائیں۔ اسی حالت میں آپ کو بیت خلافت میں لے جایا جاتا ہے اور آپ کی صحتیابی کے لیے ہر ممکن تدبیر کی جاتی ہے۔ آپ کے علاج کے لیے مدینہ کے مشہور طبیب کو بلایا گیا، انہوں نے دوائی پلائی، مگر آپ کے ان زخموں کے راستے وہ دوا نکل گئی جو خنجر کے مسلسل واروں کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اب دعا کی ضرورت نہیں، کیونکہ دعا اب اپنا اثر کھو بیٹھی ہے، مجھے میرے رب کے سپرد کر دو، مجھے بتلاؤ کہ میرا قاتل کون ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کا قاتل ایک مجوسی غلام ہے، ابو لولو فیروز مجوسی،
آپ نے یہ سن کر فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب دعا کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب دعا کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اور وہ جو میری دعا تھی نا، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک و وفاۃ فی بلد رسولک، اب اس کی تاثیر شروع ہو گئی ہے۔ فوراً اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور ان سے فرمانے لگے، بیٹا تم اپنی روحانی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پہ جاؤ اور سیدہ کائنات سے عمر کا سلام عرض کر کے درخواست کرو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے چند ہاتھ زمین مجھے مرمت فرما دی جائے تو ان کا احسان مند رہوں گا۔ اگر سیدہ مجھے اس دولت سے مالا مال فرما دیں تو یہ میری زندگی کا وہ سرمایہ ہوگا جو کسی عرشی اور فرشی کو بھی نہیں ملا ہوگا، مجھے اس پر فخر ہوگا اور میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ درخواست حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی تو مادر امت نے روتے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول میں دفن ہونے کی اجازت دے کر جنت میں سونے کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجازت دے دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے سر سجدے میں رکھا، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور پھر ایک خلافت کے لیے کمیٹی بنا دی، ایک بورڈ تشکیل دے دیا کہ اسلامی ریاست کا انتظام و انصرام سنبھالنے کے لیے یہ کمیٹی کام کرے۔ جو اپنے میں سے کسی ایک پر متفق ہو کر خلافت کے لیے کسی کو منتخب کر لیں اور پوری امت اس کی اطاعت میں اپنی گردنیں جھکا دے۔ خلافت کے لیے جن ارکان کے نام، جن لوگوں کے نام تجویز فرمائے، ان کی وجہ انتخاب اور وجہ ترجیح بھی بتا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بارہا بڑے مجمع میں جنت کی بشارت دی تھی اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے لوگ تھے۔ ان کی کمیٹی بنائی اور پھر مدفن کی اجازت اور امت کے لیے اہم امور میں اپنی تجاویز کردہ ہدایات کے بعد آپ اپنے مولا کریم کی بارگاہ میں ذکر اور فکر اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں ڈوبے ہوئے رجوع اللہ میں مبتلا ہو گئے۔ یکم محرم الحرام کو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رفیق اعلیٰ کے حضور جا پہنچے اور اسلام و عالم اسلام کو یتیم کر کے اپنے محبوب حقیقی کے پہلو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ کی شہادت کی خبر پہنچی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت دوڑتے ہوئے آئے، آنکھوں میں آنسو تھے اور غم سے آپ کی آواز ہچکیوں میں بدلی ہوئی تھی، اور آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے چہرہ اقدس سے چادر اٹھائی اور رخ انور کو دیکھ کر فرمانے لگے، یرحمک اللہ، اللہ رب العزت آپ پہ رحم فرمائے۔ اے عمر، اللہ کی قسم مجھے اللہ کی زمین پر کوئی شخص آپ سے زیادہ محبوب نظر نہیں آتا جس کے نامہ اعمال کو آپ کے نامہ اعمال کی مثال بنا کر اللہ کے ہاں حاضری دوں۔ اور پھر اسی طرح آپ کے پوتے جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ارے لوگوں کسی اور کا پوچھتے تو میں ان کی اپنی زبان سے تعریفیں کر کے تمہیں بتاتا، اور میرے نانا نے جو ان کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں، جو ان کی شانیں بیان کی ہیں، وہ بتاتا۔ آپ نے حضرت ابو بکر اور عمر کا پوچھا ہے تو حضرت ابو بکر اور عمر کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ تم میرے نانا کے روضہ پہ چلے جاؤ اور میرے نانا کے روضے کا دروازہ کھول کے اندر دیکھو کہ ابو بکر اور عمر آج بھی میرے نانا کے ساتھ سو رہے ہیں۔ تو یہ ان کی شان ہے کہ ابو بکر و عمر زندگی میں بھی میرے نانا کے ساتھ رہے
اور دنیا سے جانے کے بعد بھی حضور کے ساتھ ہیں، میرے نانا کے ساتھ ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمائے کل قیامت کے دن جس وقت میں اپنے روزے سے اٹھوں گا تو میرا دایاں ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا اور بایاں ہاتھ عمر کے کندھے پہ ہوگا۔ اور یہ ارشاد اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، آپ کا ایک ہاتھ حضرت ابو بکر کے کندھے پہ تھا اور دوسرا عمر کے کندھے پہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے